السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے لیے اس رمضان کے بابرکت مہینے کو انتہائی قریب کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر دم یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں داخل فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آمین کیوں کہی، آپ نے 3 دفعہ آمین کہی، تو ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اس رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ غصہ ہو جائے، اور آپ نے فرمایا آمین۔ تو یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو قطعاً ضائع نہیں کرنا، اس مہینے کو اس طریقے سے نہیں گزارنا کہ یہ مہینہ آ بھی جائے، ہمارے ہاتھوں سے نکل بھی جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس تیزی سے رمضان کے دن گزرتے ہیں، پہلے 2-3 دن تو ہمیں لگتے ہیں ذرا مشکل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ویسے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہر ہفتے ہی کم از کم 1 یا 2 روزے تو رکھنے چاہیے، لیکن چونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے 2-3 دن ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہی ٹف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو عادت نہیں ہوتی اس طرح بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی، اور وہ جو اٹھنے اور سونے کا روٹین ہے اس کی ہمارا میٹابولزم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہم فجر کے بعد عام طور پہ 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 8 بجے اس میں ہم پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پہلے کھاتے ہیں، تو یہ مہینہ جب بھی آتا ہے بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ شروع کے 2-3 دن تو ایسے لگتے ہیں کہ گزر ہی نہیں رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی بارش ہوتی ہے اور دن بھی بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس مہینے کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا، ہم نے اس مہینے کو پوری طرح بھرپور طریقے سے اپنی جنت کمانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو آج بھی ہمارا جو موضوع ہے آپ یقیناً سن رہے ہوں گے مختلف علماء سے، اس جمعے انشاءاللہ اس کے اوپر خطبے بھی ہوں گے اور دروس بھی ہو رہے ہیں استقبال رمضان مختلف۔ تو ایک کوشش میری طرف سے بھی ہے کہ جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس کے اندر ہم جس اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے بات کو رکھ سکیں تاکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رمضان ایک بہتر رمضان ہو جائے۔ تو اس آج کی جو بات چیت ہوگی اس میں ہم سب سے پہلے ان قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اس کے بعد فقہی اعتبار سے کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، پھر ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میری عمر ماشاءاللہ 45 سال سے زیادہ ہے، تو اس لیے کچھ تجربہ ہے، لیکن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس پہ ہم اس ہیلتھ کانشیس نہیں ہوگے رمضان میں تو پھر ہماری باقی جو چیزیں ہیں نا وہ ہاتھوں سے نکل جائیں گی، ہم اسپریچولی بھی ویک ہو جائیں گے، ہم فقہی اعتبار سے ویک ہو جائیں گے کیونکہ ہم بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو اس ترتیب سے لے کے چلیں گے، اور آخر میں ہمارے پاس جو ٹائم ہوگا اس میں جو کویشچن آنسرز اگر آپ کے ہیں انشاءاللہ اس رمضان سے متعلق تو اس کو بھی میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 اشخاص نے، 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے جو ایک شخص تھا اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ شہید ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ اس کے 1 سال یا کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، جو ایک عام طبعی موت مرا، وہ اس شخص سے درجات میں آگے ہے جو شہادت کی موت مرا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے خواب میں اس طرح بات آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ شخص جو 1 سال کے بعد اس دنیا سے گیا، کیا اس نے ایک ایکسٹرا رمضان نہیں پایا، روزے نہیں رکھے، کیا اس نے ایک ایکسٹرا سال نہیں پایا اپنی زندگی میں، اس سے نمازیں پڑھی اور نیکیاں کی؟ تو جو رمضان کے روزے اور نماز اور نیکیاں ہیں وہ انسان کے درجات کو بڑھاتی ہیں،
اور یہ مہینہ الحمدللہ جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے بھی نہیں دینا یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت جو ہے واجب کروا لیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کی فرضیت کے متعلق آیات نازل فرمائی ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کے علاوہ اور کتنے مقامات پر روزے کی فرضیت کے بارے میں آیات ہیں؟ یہ آیات جو میں پڑھوں گا 183 سے 187 تک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آیات ہیں روزے کی فرضیت سے متعلق قرآن کریم میں اور کسی آیت میں اگر صورت میں آئی ہیں تو کوئی پلیز مجھے بتا سکتا ہے، یا کتنے مقامات پر اور آئی ہے؟ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے 187 جو رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے متعلق آیات اتاری ہیں، اور یہ وہ واحد مقام ہے قرآن کریم کا جس میں روزے کی فرضیت کے متعلق آیات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہے کہ جہاں پر روزے کی فرضیت کے متعلق آیات ہوں۔ روزے کا تو لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی فرضیت صرف یہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کمیونٹی کے لیے، پوری امت کے لیے حکم ہے۔ یہ روزے کی فرضیت کا حکم پوری امت کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ تو اب یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جب یہ آیت اتری سب سے پہلے تو یہ آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی ہجری میں اتری کہ دوسری ہجری میں اتری، لیکن جب اتری تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگے روزوں کی فرضیت کے اتارنے کے بعد یہ ایکسیپشن بھی دے دی کہ جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ وہ ہم بھی آتے ان آیات کی طرف، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تم پہ فرض نہیں کیا میں نے، یعنی امت محمد پر، محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ فرض نہیں ہے، بلکہ اور امتوں پر بھی فرض کیے گئے، یہودیوں پر بھی فرض کیے گئے، عیسائیوں پر بھی فرض کیے گئے، اور امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور ان سب کے جو ٹائمنگ تھے روزے کے اور جو دن تھے وہ بھی مختلف ہیں، علماء فرماتے وہ بھی مختلف تھے، ان کے احکامات بھی مختلف تھے، لیکن ان تمام امتوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، سب سے آسان روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کی۔ یہودیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے قرآن کریم کچھ آیات کی شان نزول سے کہ ان کے بارے میں ہوتا تھا جو شخص رات کو سو گیا، جیسے ہی وہ سو گیا، وہ 11 بجے سو گیا، 12 بجے سو گیا، اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب وہ سحری میں اٹھ کے روزہ نہیں کر سکتا، اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ سحری پہ ہمیں روزہ یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہم کھا سکتے ہیں، اور نہ صرف کھا سکتے ہیں بلکہ اس وقت جب ہم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے کھانے میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے آسان روزے مسلمانوں کے ہیں، گو کہ ہمارے دن جو ہیں وہ غالباً زیادہ ہیں واللہ عالم، لیکن سب سے آسان روزے ہمارے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اوروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ شخص یہ کہے کہ بھئی ہم کیوں روزے رکھے ہیں، تو ہمارے لیے ایکسٹرا ہو گیا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک برڈن ڈال دیا اور امتوں پر نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب پہلی امتوں پر بھی تھے۔ اب یہ روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اچھا، تقوی جو ہے وہ ہمارے دین اسلام میں ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کے پاس تقوی ہوگا تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا، جب ہم اس کی سورہ فاتحہ کے بعد اس کی تلاوت شروع کرتے تو سب سے پہلی آیت الف لام میم کے بعد بھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کس کتاب سے ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور اس روزے سے ہمیں تقوی کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ٹریننگ اس روزے سے تقوی کی ہوتی ہے کسی اور عبادت سے نہیں ہوتی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اب ہم میں سے اکثر لوگ مانے یا نہ مانے لیکن نماز میں سارے حساب کتاب چل رہے ہوتے ہیں، جو کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کے حساب کتاب چل رہے ہوتے ہیں، خواتین کے کپڑے جوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ مشہور لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ جماعت ہو رہی تھی، جماعت کے بعد جماعت ختم ہوئی تو پھر امام صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی، اس نے کہا نہیں آپ نے 4 پڑھی، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے نہیں جائے آپ نے 3 پڑھی، اور لازماً 3 پڑھی، میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ نے 3 پڑھی۔ بھائی کیوں 3 پڑھی، کیسے 3 پڑھی؟ اس لیے 3 پڑھی کہ دیکھیں جی میری 4 دکانیں ہیں، ابھی 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا، چوتھی کا حساب نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا آپ نے 3 ہی پڑھی۔ تو نماز انسان پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، گو کہ نماز ایسے نہیں پڑھنی چاہیے۔
بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز تو معراج ہے مومن کی۔ اسی طرح زکوٰۃ انسان دیتا ہے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے زکوٰۃ کے فرائض کا ہی نہیں پتہ، زکوٰۃ کے مسائل کا نہیں پتہ، یعنی کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے نہیں یہ نہیں پتہ، اور پھر جب ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں تو بس بعض لوگ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تحقیق نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ یہ بھی ایک فرض ہے اور زکوٰۃ کے خاص مصارف ہیں۔ تو ہمیں سمجھ کے دینا چاہیے کہ جس شخص کو بھی ہم زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں وہ اس کا ایلیجبل، اس کا حقدار ہے کہ بھی نہیں، اس پہ لگتی بھی ہے کہ نہیں، یا اس کام پر لگتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو لیکن جب بھی انسان زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو وہ تقوی کی کیفیت نہیں ہوتی، بس ایک مال ہے، ٹھیک ہے، مال کی محبت ہے، مال اپنی جیب سے نکالتا ہے، وہ لازمن دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بہت کم مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو دیتے بھی ہیں ان میں سے اکثر حساب لگا کر نہیں دیتے، یعنی باقاعدہ حساب لگا کے نہیں دیتے کہ زکوٰۃ ایسٹس کون سے ہیں میرے۔ لیکن جو دیتے ہیں وہ بھی جیسے بھی دیتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ حج کی طرف چلے جائیں، حج میں بھی ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہر طرح کا ماحول ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے شغل مشغلے سب چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ حج پہ جا چکے ماشاءاللہ؟ چل ماشاءاللہ جو گئے ہیں حج عمرے پہ وہ دیکھتے ہیں۔ میں بھی جب پہلی دفعہ گیا تو میں سوچ رہا تھا ہر آدمی جو ہے وہ بس دعائیں مانگ رہا ہوگا، ہر آدمی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، طواف میں لوگ جو ہیں وہ بالکل بس اللہ کا ذکر اور دعائیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ لیکن وہاں جا کے تو عجیب ہی حالت دیکھنے کو ملی۔ تو بہرحال اس میں بھی وہ تقوی کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزہ حقیقت میں صحیح اس کے معنوں میں رکھتا ہے وہ تقوی کے لیول کو پہنچ جاتا ہے۔ آج ہی مجھے کسی نے، بلکہ کل رات کو ہی کسی اسٹوڈنٹ کا میسج آیا کہ سر تقوی روزے کے لیے اتنا اجر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا صوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی میرے لیے روزہ اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ صرف روزے کے لیے کیوں ہے؟ یہ نماز کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ اور چیزوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ دیکھیے میں روزہ رکھتا ہوں، میں صبح اپنے گھر پہ میں نے سحری کے بعد روزہ رکھا، سحری پہ کھانا پینا بند کر دیا۔ اب میں اگر خاموشی سے کھا بھی لوں تو شاید میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس روزے میں اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اکیلے بیٹھا ہوں، میں گالی بھی دے دوں، میں کچھ بھی کر لوں، میں غیبت کر لوں، میں کوئی الٹا سیدھا کام کر لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہی اصل میں روزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے غلط بات، جھوٹی بات، زیادتی والی بات، گناہ والی بات نہیں چھوڑی اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ شرابہ، اللہ کے لیے اللہ کو اس چیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ تقوی کی معراج ہے، اور اس سے بہتر ٹریننگ نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر ٹریننگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ میں نے اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جس میں نے عرض کیا کہ شروع کے 2-3 دن تو ہمیں ذرا بھاری لگتے ہیں، لیکن 2-3 دن کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس تیزی سے گزر رہے ہوتے دن کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گنتی، اور لگتا ہے واقعی کہ یہ ایسے گزر گئے 2-3-4 دن تھے، اور پھر ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر تو ایسا معلوم ہوتا ہے روزہ، یعنی یہ دن گزرنے کے بعد جب عید کے دن ہم لنچ کر رہے ہوتے ہیں یا بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ایکسٹرا کھا رہے ہیں کچھ۔ 2-4 دن تک تو یہ کیفیت چلتی ہے کہ یار ضرورت کیا تھی لنچ کی، دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن بس وہ سب کھا رہے تو ہم بھی کھا رہے۔ ناشتہ بھی کرنا ہے، اچھا ناشتے کا تو موڈ ہی نہیں ہو رہا، صبح 8 بجے 9 بجے ایسے ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں۔ تو ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کے بعد اس کی قضا کر لے۔ والذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے کا، تو وہ چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ حکم ہے اس وقت کا کہ جب یہ تمام لوگوں کے لیے پورا مہینے کے روزے فرض نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ ایگزمپشن دی تھی، جو بعد میں بھی یہ 2 ایگزمپشن باقی نہیں کہ مریض اور سفر، یہ ایگزمپشن باقی رہی۔ لیکن یہ جو ایگزمپشن تھی کہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو نہ رکھنا چاہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں فدیہ دینے کے تو وہ فدیہ دے دو۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ تو ٹھیک ہے وہ نہ رکھے،
فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو رکھے گا، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، جو رکھے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے، وان تصوموا خیر لکم، کہ وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، یہ بات یہ ہے کہ ہم روزے کی جب بات کرتے ہیں، ابھی آگے بھی پڑھیں گے، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کو تقویٰ ملتا ہے، بلکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو اسپرچولی، روحانی طور پہ بہت فائدے ہوتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، وہ اس بات کو ریئلائز کرنے لگتا ہے کہ اس کی روح کتنی پاورفل ہے، اس کے اندر کتنی انٹرنلی وہ کتنا مطلب پاورفل ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلال تو چھوڑ، حرام تو چھوڑ دیں، حلال سے بھی روک سکتا ہے۔ کھانا رکھا ہوا ہے، پینا رکھا ہوا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا ول پاور دیا ہوا ہے۔ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ غربت کہتے کسے ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھوک اور فقر و فاقہ کہتے کسے ہیں، اور اس کی آج آپ ڈفرینٹ بکس آپ کو ملیں گی پڑھنے کے لیے، دیکھنے کی، ریسرچز ہیں، باقاعدہ سے کانفرنسز ہوتی ہیں۔ آج گورا اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتا ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرے، 2 یا 3 دن چھوڑ کے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے ہماری جسم کے اندر جو ٹاکسیسٹی ہے، جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، جو انسولن لیولز ہیں اور چیزیں ہیں، وہ سب کنٹرول میں آنے لگتی ہیں، آپ کے معدے کو سکون ملتا ہے، آپ کے کاربز کنٹرول ہوتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بہتر ہر اعتبار سے ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اب میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو رمضان کے مہینے کا نام لیا، اور کتنے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیے، کتنے مہینوں کے، اور کتنے مہینوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیے؟ حج کے مہینے کا نہیں، مہینے کا نام باقاعدہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اور کس مہینے کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سے؟ یہاں رمضان کا نام، رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام نہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو کتنی عزت دی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اور رمضان کے مہینے کا سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اچھا، قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں نازل کیا، اور گریجولی بتدریج نازل کیا، تدریجاً، تو پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیسے نازل کیا؟ سوال ہے جی، پیچھے مائک ہے جی۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ جی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ قرآن کریم 2 سٹیجز میں نازل، سب سے پہلا سٹیج یہ تھا کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، پھر 23 سال میں آسمان دنیا سے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کر آئے، اور بتدریج گریجولی پارٹ بائی پارٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو جب انزل فی القرآن یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، ہدی للناس مبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کا فنکشن کیا ہے، قرآن کا پرپس کیا ہے؟ قرآن کا فنکشن اور پرپس ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے آیات، نشانیاں، چیزیں ہدایت کے لیے اور فرق کر دینے کے لیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ اپنے قبیلے کے انٹلیکچول تھے، اپنے قبیلے کے بہت بڑے عرب کے پوئٹ تھے، اور بڑے ہی سمجھدار آدمی مانے جاتے تھے۔ ان کے مکے والوں سے تعلقات تھے، آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مکے کا وزٹ کرتا ہوں، تو جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، مکے کے سرداروں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا کہ بھائی پہلے ہماری بات سنو، اس کے بعد آگے جانا۔ کیا بات سنو؟ بات یہ سنو کہ مکے کے اندر ایک شخص نکلا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور کہتا ہے میرے اوپر آسمانوں سے وحی اترتی ہے۔ اس شخص کی باتوں کو سن کر لوگ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا۔ اگر تمہیں کہیں وہ شخص نظر آئے تو دیکھو تم نے بالکل اس کی بات نہیں سننی، تمہارے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑنی چاہیے، اور تم نے اس سے کوئی انٹریکشن نہیں کرنا۔ ایسا تو پھیلنے کا ٹھیک ہے بھائی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اگلے دن وہ صبح خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے، ان کے لیے بھی خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھا، وہ جاتے تھے جب وہاں وزٹ کرتے تھے۔ تو جب یہ وہاں پر گئے تو وہاں جا کر کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے اپنی کانوں کے اندر، باقاعدہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں نے اپنے کانوں کے اندر کپڑے کو ٹھونس دیا
اور اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی شخص کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. اور جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں وہ شخص کھڑا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ طفیل عمر، تم کوئی عام آدمی تو ہو نہیں، تم خود ایک شاعر ہو، تم کلام کو جانتے ہو، تم فصاحت کو جانتے ہو، تو اگر وہ بات اچھی کرے گا تو مان لینا، اور بات اچھی نہیں کرے گا تو نہیں ماننا. تو جب میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے بہت اچھی لگی. پھر وہ وہاں سے چلے گئے، میں ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی کیا دعوت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کی، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنا کلام، اپنا قرآن کا کوئی کلام سنائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق، اور سلمان آپ کو یاد ہے کہ دوسری سورت کون سی تھی؟ حضرت طفیل ان کو نہیں، وہ دوسرے صحابی تھے، ان کو غالباً سورۃ الفلق اور ایک اور اسی طرح سورۃ اخلاص یا سورۃ الناس سنائی تھی. یہ دو صورتیں سن کر، جو ہم سب کی بھی فیوریٹ صورتیں ہیں. کیوں فیوریٹ صورتیں ہماری؟ جادو سے بچاتی ہیں اور مختصر ہے، بڑی جلدی سے نماز پوری ہو جاتی ہے اس میں. وہ دو صورتیں سنائی اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ دو صورتیں تو ہمیں یاد بھی ہیں، صبح شام سنتے بھی ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ وہ اثر نہیں ہوتا کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے، یعنی دین بدل دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اپنا عقیدہ بدل دینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. آپ کسی کو دعوت دے کے دیکھیں اور اسے عقیدے میں بات کر کے دیکھیں کہ تم جو قبروں کو جا کر پوچھتے ہو، جو تم قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہو، اور جو تم یہ کام کرتے ہو چھوڑ دو. آپ اس کو لاکھ دلائل دے دیں، اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ تو وہ بھی مسلمان تو نہیں ہے، لیکن دو صورتیں سنی، مختصر، اور اسلام قبول کر لی. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے ان صورتوں کو سنا تو پورے دل و دماغ کو کھول کر سنا. اور اگر ہم بھی اس قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، ہدایت کی کتاب سمجھ کر سنیں گے تو ہم پہ اثر کرے گا، ورنہ اثر نہیں کرے گا. ہم نے یعنی ثواب کی کتاب بنا لو، بس ایک الہامی کتاب بنا لو، بس ایک رسمی کتاب بنا لو، نہیں. اس نیت سے اس قرآن کو پڑھیں گے کہ اللہ مجھے ہدایت دیجئے، اللہ میں اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو اس قرآن کو سمجھنا بھی پڑے گا، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا، کلاسز بھی اٹینڈ کرنی پڑیں گی، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. یہ وہ آیت ہے جس نے اس مہینے کو پانے والے ہر مسلمان کے لیے، جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، جو صحت مند ہو، اس کی طاقت رکھتا، اس کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا. اس سے پہلے فرض نہیں تھے، اس آیت نے اس کو فرض کر دیا. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے. اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے. اپنے اوپر کوئی تکلیف نہ ڈالیں، اپنے اوپر کوئی مشکل نہ ڈالیں. اگر آپ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ، نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں. آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں رکھنا چاہیے تھا اور تمہیں نہیں رکھنا چاہیے تھا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے. اسی طرح جو مریض ہے، تو جو مریض ہے دو طرح کے مریض ہوتے ہیں. ایک وہ مریض ہوتا ہے کہ جس کو مثال طور پر اللہ نہ کرے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو کچھ قسم کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں جو کھانی ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیورنگ دا روزہ ٹائم، دن کے ٹائم بھی اس کو دوائی کھانی ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد میری تکلیف ختم ہو جائے گی اور میں روزے پورے کر سکتا ہوں. تو اس کو فعدۃ من ایام اخر، اس کو روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جو دائمی مریض ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے لازماً دن میں کچھ کھانا پڑتا ہے، کوئی اس کو ڈائبٹیز ایشو ہے، کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، یا انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے ان روزوں کا، جو روزے اس نے رکھے ہیں نہیں رکھ سکا، وہ دائمی مریض وہ ان کا فدیہ ادا کر سکتا. لیکن جو دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے، جس کی ٹیمپرری بیماری ہے، تو پھر اس کو بعد میں جا کے روزے پورے کرنے پڑیں گے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند فرماتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. وہی میں نے کہا نا، شروع میں 2-3 دن ہمیں لگتا ہے بڑا مشکل کام ہو گیا، کیسے رکھیں گے پورا مہینہ، اتنی گرمی.
لیکن یہی روزے 2-3 دن کے بعد ہمارے لیے اتنے آسان ہو جاتے ہیں اور یہ روٹین اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سارا سال یہ روٹین 4-5 بجے ہم گھر آ جاتے ہیں، آرام سے صبح سحری سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر الاذکار بھی کرتے ہیں، دل میں اتنی محبت، اتنی خیر ہمارے دل میں آ جاتی ہے، نیکی کا جذبہ، کہ پھر ہم مس کرتے ہیں کہ یہ دن گزر گئے۔ تو یہ دن اور یہ روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے لیے بنائے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے مشکل نہیں بنائی، یہ ہمارے لیے آسانی کے لیے بنائے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کچھ دن ہیں جن کو تم مکمل کرو، چاہیے تاکہ تم ان دنوں کو مکمل کرو، گنتی کے دنوں کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس چیز کے اوپر جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں کہ جو ہمارے دین نے ہمیں ہدایات دی ہیں، جو ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جو مڈل پاتھ بتایا، اس کے اندر کتنی عافیت ہے، اس کے اندر کتنی حیا ہے، اس کے اندر کتنا سکون ہے، اس کے اندر کتنا ایک پرپسفل لائف ہے، بامقصد زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے ادیان کو دیکھیں کہ وہاں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی، وہاں پہ انسان ایک بے چین زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دنیا کے وہ لوگ، جن کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ہم بھی خواہش کرتے ہیں بعض اوقات، کہ ہمارے پاس ایسا گھر ہو، ہمارے پاس ایسی گاڑی ہو، ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہو، ان کو سکون نہیں ملتا کیونکہ ان کی لائف پرپسفل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میری نعمت کی قدر کرو جو میں نے تم پر نازل کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، اور یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے کے احکام کے بیچ میں آیات اتارتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ سوال کرتا ہے مجھ سے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ یہ آیت دعا کے باب میں، دعا کے چیپٹر میں، دعا کے متعلق سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے، اور سب سے زیادہ ذکر کی جانے والی آیت ہے، اور سب سے اہم آیت بھی۔ آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو وہ میرے بہت، فإنی قریب، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میں حج پہ گیا تو میں نماز پڑھ کے اٹھ رہا تھا، کوئی ظہر یا عصر کی نماز تھی غالباً، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، سن رہے تھے، بڑی قرآن پڑھا تاکہ رت چھٹ جائے، ورنہ ایک دم بہت لوگ نکل رہے ہوتے۔ تو میرے بالکل آگے ایک بنگالی انکل جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور اب آپ سوچیں حرم میں حج کے دنوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کسی نے میرے ساتھ جانا تھا تو میں انتظار کر رہا تھا وہ آئیں گے تو میں ساتھ نکلوں گا، میں اس مقام پہ تھا۔ میرے سامنے وہ بنگالی انکل جو ہیں وہ سفید دھوتی اور سفید کرتے میں دعائیں مانگ رہے تھے، اور آپ یقین کیجئے کہ اتنے لاکھوں لوگوں میں وہ شخص اللہ سے اس طرح دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس طرح اس کے آنسو بہ رہے تھے کہ میں رشک کر رہا تھا اس کے اوپر کہ اللہ یہ جذبہ مجھے بھی دے دے کہ میں بھی آپ کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھا کے روں، کہ مجھے یہ لگے کہ آپ میرے اتنے قریب ہیں کہ میں اتنی آہستہ آواز میں کوئی بھی نہیں سن پا رہا، کوئی بھی نہیں سن پا رہا، لیکن اس شخص کی کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ سے اتنی مضبوط تھی اور اتنی اسٹرانگ تھی، اور اس کو لگ رہا تھا کہ اتنے لاکھوں لوگوں میں جو صرف حرم میں، پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور عبادت کر رہے ہوں گے، کہ میں اور اللہ ہم ڈائریکٹ ایک دوسرے سے۔ تو دعا اتنی اہم چیز ہے، اور اتنی دعا جو اللہ کے نبی کی حدیث میں فرمایا ہے، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور دعا نہ کرنا اللہ کے نزدیک تکبر ہے۔ اور دعا انسان کو بندگی سکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور میں اس سے مانگ رہا ہوں جو اس دنیا، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس رمضان کے آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی آیات کا ذکر کیا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں مانگنے دعائیں ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا۔ تو جب روزے دار دعا کرتا ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ
ہر رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور اسی طرح ہر دن اور رات میں گھڑی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال جانتے ہیں، اس کے تقوی کو جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ رمضان از اے منتھ آف فاسٹنگ ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ۔ رمضان از اے منتھ آف فاسٹنگ ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ۔ رمضان روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو کوئی کھانے روزے کی دعوت دیتا ہے، افطار کی دعوت دیتا ہے، تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ میری دعوت نہ کریں، آپ کر لیں میری دعوت، انکار نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم سوشلائزنگ ہو، اور خاص طور پہ کہیں موجود بھی ہوں، محفل میں بھی ہوں، تو بھی تھوڑی دیر روزے سے پہلے جو 1-2 منٹ 5 منٹ ہے اپنے آپ کو الگ کریں، یا وہیں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اگر آپشن نہیں ہے تو ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم وقت ہے، بہت ہی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت کو ہمیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں اور میرے پر ایمان لے کر آئیں، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت حاصل کر سکیں، سیدھے راستے پر چل سکیں۔ روزے کی حالت میں دعا کی بہت اہمیت ہے، اور ویسے بھی ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی اہمیت ہونی چاہیے۔ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو ہمیں بار بار استعمال کرنا چاہیے۔ ان اوقات کو، ٹائمنگز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جن ٹائمنگز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان مواقع کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں سے ایک موقع روزے کی حالت ہے، خاص طور پر افطار کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح ان چیزوں سے ہم بچنا چاہیے کہ جن کاموں کے کرنے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام مال ہے، اور اس طرح اور ایسے مواقع ہیں جن مواقعوں پہ جن چیزوں کے کرنے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت اتاری ہے 187، اس میں پھر کچھ احکامات ہیں جن کی طرف بھی ہم نہیں جا رہے، لیکن وہ اتنے زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ ویسے ہی ٹائمنگ کے معاملے میں ہے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی وہ آیات جو روزے کی فرضیت کے بارے میں اتری، اور یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب روزے کے معاملے میں جو فقہی معاملات ہیں، ان میں سے جو کچھ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ جو ذکر میں آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ ابھی ہم Q&A کا آغاز کرتے ہیں، اس میں آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک تو مسئلہ جو اللہ کا شکر ہے اب کافی حد تک دب چکا ہے، وہ ہے مون سائٹنگ کا مسئلہ، چاند دیکھنے کا مسئلہ، کہ ہم سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھیں گے یا ہم پاکستان کے مطابق روزہ رکھیں گے، یا ہم کیسے روزہ رکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ بحث مباحثے کیے جائیں، ٹائم ضائع کیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، حجاز کے لوگ ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، حجاز کے باہر کے لوگ اگلے دن روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ نے اپنا ایک ٹیریٹری بنائی بھی ہے، وہاں کے علماء ہیں، وہاں پہ کوئی رویت حلال کمیٹی ہے، اس نے اگر ایک چاند دیکھا ہے اور اس کے مطابق اس ملک میں یا اس خطے میں چاند کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنے روزوں کا آغاز کریں، اس کے مطابق آپ روزوں کا اختتام کریں، اور یہی سنت طریقہ بھی ہے اور یہی بہتر طریقہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو چھوڑ دیں، اس کو، اس کی مرضی ہے، لیکن ان چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے روزے کے احکامات سے متعلق جو نیت ہے کہ روزے کا جب ہم آغاز کرتے ہیں اور نیت پڑھتے ہیں، وہ نیت کیا پڑھتے ہیں؟ وَبِصَوْمٍ مِّن شَهْرِ رمضان۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اصل نیت ہوتی ہے دل کے اندر۔ آپ سحری کے وقت اٹھیں، آپ اسی لیے اٹھیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ رات کو سوئے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک مسلمان کی آلریڈی نیت ہوتی ہے میں نے پورے مہینے روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر آپ کسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں سحری کے ٹائم نہیں بھی اٹھ سکے، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکے، اور رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ روزہ رکھیں گے۔ آپ اسی روزہ نہیں چھوڑیں گے کہ میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، یا میں نے سحری نہیں کی، یا میں نے سحری سے پہلے یہ نیت نہیں کی دل میں بھی کہ میں روزہ رکھوں گا۔
تو اگر آپ بیچ میں بھی کسی طرح اللہ نہ کرے سحری مس ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں مس ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ تو بھی آپ اپنے روزے کو رکھیں گے، بلکہ نفلی روزے میں تو اس کی نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ صبح اٹھے، آپ نے کہا بھائی آج جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر جاتے تھے، پوچھتے تھے اپنی بیویوں سے کہ بھئی گھر میں کچھ کھانے پینے کو پتہ چلتا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے نساء میں روزے سے. نفلی روزے میں تو نیت بھی نہیں کرنی ہوتی، لیکن یہ اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو زبان کے جو الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا سنت سے احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، واللہ عالم، لیکن اصل نیت دل کی نیت ہے. اور رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کی ویسے نیت ہوتی ہے کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اسی طریقے سے کون سی چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، وہ اس کی ایک لسٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا گروپ ہو تو اس میں ڈال دیتے ہیں، یا میں اپنے پیج پہ ڈال دیتا ہوں، اذان کے پیج پہ ڈلوائے تو ایک بڑی کمپریہنسو سی لسٹ ہے جس میں 25-30 چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آئی ڈراپس ہیں، انہیلرز ہے، خواتین کھانا پکا رہی ہیں اس کا چکنا ہے، غلطی سے کھانا پینا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بلکہ مصنف ابی شیبہ میں ایک واقعہ میں ملتا ہے، ابو ہریرہ ان کے پاس شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میں صبح کہیں گیا اور میں نے غلطی سے کچھ کھا لیا پی لیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لا باس، کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہنے لگا اس کے بعد میں دوبارہ ظہر کے بعد یا کسی وقت کسی اور کے پاس گیا، مجھے پھر خیال نہیں اور میں نے پھر کھا لیا پی لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے تمہیں کھلایا، اللہ نے تمہیں پلایا. وہ کہنے لگا شام میں پھر ایک اور جگہ گیا اور میں نے پھر کچھ کھا لیا. جو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تمہیں روزے کی بالکل عادت نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص غلطی سے کھا لے پی لے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ قائم ہے، جاری ہے، اور وہ اپنے روزے کو پورا کرے. اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، انتہائی بیمار ہو گیا، کوئی ایشو ہو گیا یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کھاتا پیتا رہے گا. اس وقت اس کو کوئی پرابلم تھی، اس کو کوئی مجبوری تھی، اس نے اپنی دوائی کھا لی یا کسی وجہ سے اس کا روزہ اس کو توڑنا پڑا، تو پھر وہ اپنا شام تک جو ہے نا وہ اسی طرح بھوکا پیاسا رہے روزے داروں کی طرح جیسا کہ روزے دار ہوتے ہیں. اگر تو اس کو اس کی کوئی ایسی ضرورت نیڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیکورم ہے مسلمانوں کا کہ اس مہینے میں مسلمان سحری کے ٹائم سے لے کے افطاری تک روزے کی حالت میں رہتے. اس کو کوئی ضرورت تھی تو وہ کر لے. اسی طرح جو ڈیلیبریٹ وومیٹنگ ہے، ڈیلیبریٹ وومیٹنگ، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر آپ کو نیچرلی کسی وجہ سے وومٹ ہو جاتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ وومیٹنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے، اب آپ کے لیے پانی پینا لازم ہو جاتا ہے ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ گر جائیں گے، تو پھر اس صورت میں تو پھر اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت ہے کہ اگر میڈیکلی کوئی ریزن ہے آپ کے پاس. ورنہ اگر خود ہی سے وومٹ ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ آپ اپنا قائم رکھیں اور جاری رکھیں. اسی طرح جو انہیلرز ہیں اس کے اوپر بھی علماء کی بحث رہی ہے، لیکن چونکہ اس کی انہیلرز کی جو بیس ہے وہ واٹر نہیں ہوتی، ایئر ہوتی، اور وہ نیوٹریشن بھی نہیں ہوتا اس کے اندر کہ آپ کہیں جی میں اس لیے انہیلر لے رہا ہوں. اگر آپ کوئی بھی چیز اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو انرجی ملے گی پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ جائز نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی استھما ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو روزے کے بعد تک اگر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح تیت برش، اگر کوئی شخص تیت برش کرتا ہے تو تیت برش کا بھی حکم یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ آپ پورے ٹوتھ پیسٹ کا جو ٹیسٹ اپنے گلے تک لے جانا چاہیں اور وہ جو ایڈ آتا ہے ہا والا ایڈ، وہ والا ایڈ آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن مقصد اگر صرف دانتوں کو صاف کرنا ہے کہ دانتوں سے میرے بو نہ آئے، جیسے ہم مسواک کرتے ہیں، تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو روزے کا فدیہ دینا ہے، تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک وقت مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو جو بھی آپ کی اپنی ایک یعنی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کسی مسکین کو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. کوئی بیمار ہے، دائمی بیمار ہے، اس نے یہ کا فدیہ دینا ہوتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے کسی ایک شخص کو بھی دے سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس طرح کھا لے. وہ بہت سارے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح جو اسپریچول ایڈوائس ہے روزے کے بارے میں وہ یہ کہ دیکھیں ہم سب اپنے روزے کو رمضان کو بڑے ہائی اسپرٹس میں شروع کرتے ہیں. آپ سب یہاں آئے ہوئے ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں. پہلے ہی تراویح ہوتی تو تراویح ہوتی، مسجد بھری ہوتی، جگہ نہیں ہوتی. لیکن جیسے جیسے پہلے 10 دن گزرتے ہیں اور مڈل سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی مڈل ہوتا ہے رمضان، اس وقت ہماری جو ایمان ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور وہی ایکچولی ہمارے لیے اصل امتحان ہے. اس وقت ہمیں کسی طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہائی اسپرٹس میں رکھنا ہے، تاکہ ہم جو رمضان کا مڈل پارٹ ہے اور آخر کا پارٹ ہے، چاہے آخر کے دنوں میں پھر 27 کے آس پاس جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بوسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو 15 دن ہوتے ہیں نا، اس میں کافی ڈپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے. اور یہ ڈپس کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈپس ہمیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اب پھر رمضان شروع میں تو ہمیں ذرا رمضان ٹف لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہم ایک فلو میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری لائف بالکل نارمل سی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہماری سوشلائزنگ ویسے سٹارٹ ہو جاتی ہے، راتوں کی بیٹھکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، نائٹ بچے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، سحری گیٹ ٹوگیدر سٹارٹ ہو جاتی ہے، دوستوں کی محفلیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ایکچولی یہ وہ چیزیں جو آپ کی اسپرچویلٹی کو، روحانیت کو کم کرتی ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں سو جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم جتنا پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، وہ کریں. نہ یہ کہ آپ کہیں یار بڑی لمبی رات ہے، کیسے ٹائم گزاریں اور چلو یار آج دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. نہ کریں. آپ کا پوری زندگی ہے انشاءاللہ. اب آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار کہ ہم چلو کھیل سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اس بہانے ہم جاگ لیتے ہیں، پھر ہم آخر میں قیام کر لیتے ہیں. تو نہیں، اپنے آپ کو جتنا دنیا میں دل لگائیں گے اتنا آپ کا دل دنیا میں لگتا رہے گا اور آپ کی روحانیت کم ہوتی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، کھانے اور پینے کا خیال رکھیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، رمضان از اے منتھ آف فاسٹنگ، اٹس ناٹ اے منتھ آف فیسٹنگ. یہ دعوتوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھانے پینوں کا مہینہ نہیں ہے. جتنا آپ کم کھائیں گے اتنا آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ فیل کریں گے، جتنا آپ کم کھائیں گے. اور یہ سمجھ نہیں آتا یہ جو فتنہ اور سموسے اور روزہ ہے، یہ کیسے کریٹ ہو گیا. یعنی پورا دن آدمی بھوکا ہے، اس کا معدہ خالی ہے. آپ مجھے بتائیں اس وقت سب سے پہلی چیز جو ہم کھاتے ہیں، ہائی کولیسٹرول، سموسے، میدا، یہ ہم کیسے کھاتے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں ہم سبھی اس میں گرفتار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزہ ہمیں پتہ ہے اس کے اندر فلیورز ہیں، ہمیں پتہ ہے آرٹیفیشل فلیورز ہیں، کیمیکلز ہیں، کلرز ہیں. اور سب سے پہلی چیز جو ہم پیتے ہیں وہ روزہ ہے، جبکہ یہ بالکل نہیں پینا چاہیے. یہ ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. پہلی چیز ہمیں پانی پینا چاہیے، کھجور کھانا چاہیے. اس کے بعد ہمیں ہائی فائبر ڈائٹ لینی چاہیے جو ہمیں نیوٹریشن دے، ہمیں امپاور کرے، ہماری باڈی کے اندر اسٹرینتھ آئے. ہم وہ چیز کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے بعد نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور اتنا، اب دیکھیں نا اس کا حال، آپ دیکھ لیں جہاں بھی افطاریاں ہوتی ہیں کس طرح لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور پی رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ لائن میں لگے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سے بچنا چاہیے، بلکہ رمضان میں تو ڈائٹنگ کرنی چاہیے. رمضان میں تو ہمیں ڈائٹنگ کرنی چاہیے تاکہ ہم کم کھائیں گے، کم کاربز لیں گے. خاص طور پہ اپنے کاربز کا خیال رکھیں. جتنا کم کاربز لیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے. جتنے زیادہ کاربز لیں گے، میٹھا لیں گے، روٹی لیں گے، چاول لیں گے، اتنا آپ سست فیل کریں گے. اور یہ ہیلتھ ٹپس بھی ہیں. اور جب ہم یہ چیزیں لیتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من بنی آدم کمثل الدم، شیطان آدم کے اندر، انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کا خون. خون کس چیز سے بنتا ہے؟ کھانے اور پینے سے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس کھانے اور پینے کو کم کر کے شیطان کا راستہ روکو. جتنا ہم کھائیں گے اور پئیں گے اتنا ہم سست پڑ جائیں گے، اتنا ہماری روحانیت کم ہو جائے گی. تو اس میں ہیلتھ ٹپس یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ نہیں، اس مہینے کو کھانے پینے سے بچنے کا مہینہ سمجھے. نمبر 1. نمبر 2، ہائی فائبر ڈائٹ یوز کریں. نمبر 3، روزہ سٹارٹ کریں کھجور جیسی نعمت کے ساتھ. نمبر 4، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اس افطار کے ٹائم، یعنی مغرب سے لے کے سحر تک. پھر سحری کے ٹائم بھی نہ یہ کہ آپ مسالے والے کھانے کھائیں، آپ ہیوی کھانے کھائیں، آپ جو ہے وہ مرچیں کھائیں، آپ چائے پئیں اس کی جگہ، دودھ پئیں اس کی جگہ، آپ وہ چیزیں کھائیں نا. یہ آپ کا ناشتہ ہے. اور ناشتہ ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہیلدی آپ ناشتہ کریں گے اتنا اچھا آپ کا دن گزرے گا، اتنی اچھی آپ کی ہیلتھ ہوگی. تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ. اب میں آپ کو بتاؤں، میں 4 سال پہلے عمرے پہ گیا رمضان کے دنوں میں پہلی دفعہ گیا، اور میں تو حیران پریشان ہو گیا. اب اگر آپ عصر سے پہلے، یعنی آخری عشرے میں عصر سے پہلے آپ حرم کے اندر داخل نہ ہو تو آپ کو حرم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مغلق لکھا ہوتا ہے ہر جگہ. اچھا، اب آپ داخل ہو گئے
اب اگر آپ باہر نکل گئے، اب آپ نے روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد اگر آپ نے فری سٹائل کھانا پینا شروع کر دیا تو ظاہری سی بات ہے آپ کو واش روم جانا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ کوئی آرٹیفیشل چیز لیں گے، یعنی آپ چائے پیتے ہیں، آپ سموسہ کھاتے ہیں، آپ کو بسکٹس کھاتے ہیں، میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کو واش روم جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھائی ایک دن کھا لیا پی لیا تو پتہ چلا جی اب تو باہر جانا پڑے گا، اب تو باہر گئے تو واپس نہیں آ سکتے۔ تو میں نے اگلے جو 4-5 دن میرے وہاں تھے تو میں نے اس میں سوائے کھجور اور زمزم کی کچھ نہیں کیا۔ یقین کیجئے کہ روزے سے کھولنے سے لے کر تراویح ختم ہونے تک مجھے نہ بھوک لگی، نہ مجھے پیاس لگی، اور نہ مجھے واش روم جانے کی ضرورت پڑی۔ یعنی یہ جو نیچرل چیزیں ہیں یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بھی اتنا اچھا بنا دیتی ہیں اور اسموتھ کر دیتی ہیں کہ آپ کو نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، نہ بیلچنگ ڈکار ہوتے ہیں، اور آپ بڑے سکون سے اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، اور باڈی کے اندر نیوٹریشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ آرگینک چیزیں کھاتے ہیں، نیچرل چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ بہت پاورفل فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال کریں گے انشاءاللہ تو یہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہر رمضان اتاکم رمضان، یہ رمضان تمہارے پر آ گیا، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، تفتح فی ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فی مرد الشیاطین، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیطان ہے ان کو بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا اسپرچولی بوسٹ اپ فیل کرتے ہیں اس مہینے میں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دعائیں کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں، وہ شوق جو ہے وہ ہمیں عام حالت میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیاطین بند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جو اس رات کی یا اس مہینے کے خیر سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں خیر سے محروم ہو گیا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، تو یہ مہینہ ہمارے سروں پر ہے، 3-4-5 دن رہ گئے ہیں، تو اس مہینے کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا، اس مہینے کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور ہمارے لیے وارننگ بھی ہے، ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور اپنے آپ کو ہم جہنم سے آزاد نہ کرا سکیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا کہ مصداق بن جائیں۔ تو یہ کچھ ہیلتھ ٹپس تھیں۔ اسی میں یہ کہ فزی ڈرنکس ہم روزہ کھولتے ہوئے پیپسی، یہ سب 7 اپ بھی لوگ پیتے ہیں، اس طرح کی ڈرنکس بھی پیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ویسے ہی بہت نقصان دہ، اور خاص طور پہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں تو اور نقصان دہ۔ ان چیزوں سے ہم بچیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ ہم فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں، گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں، نہ یہ کہ بازار کی چیزیں کھائیں جس میں ہر قسم کی جو گندگی ہے اور جراثیم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح رمضان کی جو راتیں ہیں وہ بڑی افضل راتیں ہیں، اور اس میں ہمیں تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور تب بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس وقت تک جب تک کہ امام مصلی سے نہیں ہٹ گیا، یعنی اس نے اپنا قیام ختم نہیں کر دیا، اس کے لیے ساری رات عبادت کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں اور پوری تراویح امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح آپ تراویح پڑھتے ہیں کہ جتنی دیر امام کھڑا ہے آپ بھی کھڑے ہیں، نہیں کہ جب رکوع میں وہ گیا تو آپ گئے، بلکہ امام کے ساتھ آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ امام اپنی پورے قیام سے فارغ ہو گیا، تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اپرچونٹیز ہمیں ویسے نہیں ملتی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔